السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاند کا ترقص۔ مسلسل مشاہدات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ چاند کا ایک رخ ہمیشہ زمین کی طرف رہتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ چاند اپنے محور پر ایک چکر 27.3217 دنوں میں پورا کرتا ہے۔ اگر چاند کا مدار صحیح دائرہ ہوتا اور چاند کا محور مدار پر عمود ہوتا تو چاند کی سطح کا دوسرا رخ ہمیشہ کے لیے ہمارے نظر سے چھپا رہتا، لیکن ایسا نہیں، اس لیے کہ چاند کے دوسرے رخ کا تھوڑا سا حصہ کبھی کبھی ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ اسی ہی کو چاند کا ترقص کہا جاتا ہے۔ یہ ترقص تین طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، چاند کا محور چاند کے مدار پر سیدھا یعنی بالکل عموداً نہیں بلکہ 6.5 درجے کا زاویہ بناتا ہے۔ اس وجہ سے کبھی چاند کے شمالی قطب سے 6.5 درجے دوسری طرف اور کبھی جنوبی قطب سے اتنا ہی دوسری طرف کا حصہ ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ اسی کو ترقص عارضی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، چاند کا مدار بالکل دائرہ نہیں بلکہ بیضوی مدار ہے۔ اس وجہ سے کبھی چاند کی رفتار تیز ہوتی ہے اور کبھی سست ہوتی ہے۔ اس وجہ سے چاند کا کبھی تھوڑا سا مشرق کا حصہ اور کبھی مغرب کا معمولی سا حصہ ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ اسی کو چاند کا ترقص طولی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، چاند کا مدار کرۂ ارض کے ارد گرد ہے اور عموماً ایک گیند کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کا اکثر حصہ یعنی آدھے سے کچھ زیادہ حصہ نظر آ جاتا ہے اور آدھے سے کچھ کم حصہ پوشیدہ رہتا ہے۔ تو اسی طرح چاند بھی ہے۔ اسی کو ترقص یومیہ کہا جاتا ہے۔ ان تینوں کا مجموعی اثر یہ ہے کہ چاند کی کل سطح اگر 5 حصے کیے جائے تو 3 حصے ہم دیکھ سکتے ہیں، یعنی 3/5 حصے ہم دیکھ سکتے ہیں اور 2 حصے ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ آنکھوں سے اوجھل رہتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ چاند اگر ذاتی طور پر روشن ہوتا تو پھر ہمیشہ حالت بدر میں ہمیں نظر آتا، لیکن چاند ذاتی طور پر روشن نہیں بلکہ یہ سورج کی روشنی کے انعکاس سے چمکتا ہے، اس لیے ہمیں مختلف شکلوں میں نظر آتا ہے۔ ان مختلف شکلوں میں نظر آنے کی تفصیل یہ ہے کہ جب چاند زمین کے گرد اپنا دورہ مکمل کر لیتا ہے تو اس کا تاریک حصہ ہماری طرف ہوتا ہے اور روشن حصہ سورج کی جانب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے چاند ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس حالت کو حالت محاق کہتے ہیں۔ اس وقت چاند تقریباً سورج اور زمین کے درمیان ہوتا ہے، پھر چاند سورج سے پیچھے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے روز چاند مغربی افق پر سورج سے تقریباً 10 درجے بعد دکھائی دیتا ہے۔ اس وقت ہمیں چاند کا ایک کنارہ چمکتا ہوا ہی دکھائی دیتا ہے، اسے ہلال کہتے ہیں۔ اس کے بعد روز بروز اس کے روشن حصے کا سائز بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ 7 دنوں کے بعد چاند کے روشن حصے کا نصف ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اس حالت کو تربیع اول کہتے ہیں۔ اس کے بعد بھی ہر رات اس کا روشن نصف حصہ آہستہ آہستہ ہماری طرف مڑتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا روشن حصہ اس کے تاریک حصے کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اسے فلکیات کی اصطلاح میں احدب کہتے ہیں۔ احدب کے معنی ہے کبڑا، یعنی وہ شخص جس کی پیٹھ جھک گئی ہو،
چونکہ اس حالت میں چاند کی شکل کبڑے شخص جیسی ہوتی ہے، اس لیے اس حالت کو اہدب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ چودھویں کی رات کو ہمیں چاند کا روشن نصف حصہ مکمل طور پر نظر آتا ہے، اس حالت کو بدر کہتے ہیں۔ اس حالت میں سورج اور چاند آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ اس رات جب مغرب میں سورج غروب ہوتا ہے، تقریباً اسی وقت مشرق سے چاند طلوع ہوتا ہے، گویا کہ ہم یعنی زمین ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کے بعد چاند کا تاریک حصہ ہماری طرف مڑنے لگتا ہے اور روشن حصہ دوسری جانب مڑنا شروع کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں دوسرا اہدب شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ 21 تاریخ کو پھر دوسری حالت تربیع پیدا ہوتی ہے، اسے تربیع ثانی کہتے ہیں۔ اس کے بعد بھی چاند کے روشن حصے کا انحراف جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ چاند کا دورہ مکمل ہو جاتا ہے اور حالت محاق میں آ کر وہ ہم سے چھپ جاتا ہے۔ ایک ضروری بات یہ سمجھیں کہ بظاہر ہمیں جو دکھائی دیتا ہے کہ چاند آج جس جگہ پر ہے، یعنی جس وقت جس جگہ پر آپ نے چاند کو دیکھا تو کل اسی وقت اسی جگہ پر چاند نہیں ہوگا۔ چاند تقریباً 51 منٹ ہمیشہ مشرق کی طرف ہٹتا جاتا ہے بظاہر۔ مثلاً اگر آج وہ 7 بجے کسی کے سر پر نظر آتا ہے تو دوسری رات وہ 7 بج کر تقریباً 51 منٹ پر اس کے سر کے قریب پہنچے گا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر چاند آج ہمارے دائرہ نصف النہار پر 9 بجے پہنچا تو کل وہ دائرہ نصف النہار پر 9:51 پر پہنچے گا۔ اسی طرح ہر رات وہ 51 منٹ پیچھے یعنی بطرف مشرق ہٹتا جاتا ہے۔ چاند بطرف مشرق حرکت کرتے ہوئے اپنے مدار کے 360 درجوں میں سے تقریباً 13.25 درجے روزانہ طے کرتا ہے اور تقریباً 51 منٹ روزانہ گزشتہ دن کے مقام پر تاخیر سے پہنچتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ 51 منٹ یا 13.25 درجے روزانہ پیچھے ہٹنا پورے مہینے کی اوسط کے اعتبار سے ہے، ورنہ اس کے پیچھے ہٹنے کی رفتار میں اور وقت میں کافی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، کبھی زیادہ کبھی کم عرض البلد کے علاقوں میں تقریباً آدھا گھنٹہ اور کبھی 1 گھنٹے سے بھی زائد پیچھے ہٹتا ہے۔